يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ غفور الرحیم. آمنا باللہ وصدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اس چینل رضویہ پر خیر مقدم ہے، اور سب سے پہلے آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اراکین کی جانب سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اس چینل کے حوالے کیا، اس چینل کے سپرد کیا. جیسا کہ آپ حضرات اس چینل کے دورانیے سے، اس گفتگو کے دورانیے سے واقف ہیں کہ اس دورانیے میں سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کے ایام کی جو دعائیں ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں جو چیزیں ہم طلب کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں جو ہم مانگتے ہیں اپنے پروردگار سے، اس کو سب سے پہلے طلب کیا جاتا ہے اور مانگا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس دورانیے کو آگے بڑھایا جاتا ہے. آئیے سب مل کر آج کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے ثواب سے بہرہ مند ہوتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین. پالنے والے، تجھ سے اس ماہ مبارک رمضان کے آج کے دن کی اس پہر میں تجھ سے دعا ہے. پالنے والے، مجھے تحفظ اور عفت کے لباس سے اور عفت سے زینت بخش دے، آراستہ کر دے، ہمیں سجا دے. اور پالنے والے، ہمیں قناعت اور کفاف کے لباس سے آراستہ کر دے اور عطا کر دے. پالنے والے، مجھے عدل و انصاف پر آمادہ کر دے، اور ہر اس چیز سے امان دے دے کہ جس سے میں خوف زدہ ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں. پالنے والے، خصوصاً شیطان سے پناہ دے دے، خصوصاً جہنم سے پناہ دے دے، خصوصاً ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں. پالنے والے، ان سے ڈر ہے ہمیں ان سب سے نجات دے دے. پالنے والے، تو ہی ہے کہ جو خوف زدوں کا سہارا ہے، تو ہی ہے کہ جو خوف زدہ لوگوں کی پناہ گاہ ہے، تو ہی ہے کہ جو خوف زدہ لوگوں کے لیے ملجا اور ماوا ہے. بحق محمد و آلہ الطاہرین. پالنے والے، اس دعا کو مقبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عنایت فرما. جیسا کہ آپ حضرات پہلے سے باخبر ہیں کہ ہماری گفتگو اگر کل کے ایپیسوڈ میں آپ نے توجہ کی ہو اور سنا ہو تو آپ کو اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کل کی گفتگو ہماری تیمم کے حوالے سے تھی، اور تیمم کے بارے میں آپ کے سامنے چند عرائض پیش کیے تھے. آج کی گفتگو اسی سے تھوڑا سا آگے بڑھتی ہے. جب ہم نے وضو کر لیا، غسل کر لیا، تیمم کر لیا، اب ہمارا فریضہ نماز ہے، اور ہم وضو و غسل کرنے کے بعد، تیمم کرنے کے بعد نماز کو ادا کرتے ہیں. یہ نماز کتنے طریقے کی ہوتی ہے؟ اگر عمومی طور پر ہم اس کو تقسیم کریں
تو یہ نماز یا تو واجب ہے اور یا مستحب ہے۔ واجب محدود ہیں، کم ہیں، معدود ہیں، جن کو شمار کیا جا سکتا ہے ایسی ہیں، لیکن مستحبی نمازیں بہت زیادہ ہیں، ہر دن کی ہیں، دن میں 5 وقت کی ہے، رات کی الگ ہے، دن کی الگ ہے۔ الغرض یہ خلاصتاً کہا جائے کہ مستحبی نمازیں بہت زیادہ ہیں، جن کا شمار مجھ جیسے انسان کے لیے مشکل ہے۔ اب واجب نمازوں کی اگر بات کی جائے تو واجب نمازیں 6 طریقے کی ہیں، 6 نمازیں ہیں کہ جو ہم پر واجب ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام اگر کسی چیز کا آتا ہے تو وہ ہے ہماری پنجگانہ نمازوں کا۔ یہ پنجگانہ نمازیں یعنی صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر واجب ہیں۔ اور نماز ایک طریقے کی دعا ہے، نماز ایک طریقے کا توسل ہے، نماز ایک طریقے کا اللہ سے قریب کر دینے والا راستہ ہے، یا اگر اہل بیت کی روایات کی روشنی میں کہا جائے تو نماز معراج مومن ہے، نماز عمود دین ہے، نماز وہ چیز ہے کہ جو خدا سے قریب کر دے، نماز وہ چیز ہے کہ جو انسان کو سعادت بخش دے، نماز وہ چیز ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے دور کر دے، نماز وہ چیز ہے کہ انسان کو اہل بیت علیہم السلام سے قریب کر دے۔ الغرض یوں کہا جائے کہ نماز نشانہ مومن ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، نماز انسانیت کے لیے یا آدمیت کے لیے، یا اگر بہت شارٹ کیا جائے تو یہ کہا جائے مومن کے لیے اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ایک ملک کے لیے ایک پرچم ہوا کرتا ہے، جس طریقے سے ایک ملک کے لیے اس کا پرچم پہچان ہوا کرتا ہے، یہ نماز ایک مومن کے لیے پہچان ہے، اسلام کے لیے پہچان ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ انسان اگر نماز پڑھتا رہتا ہے تو لوگ محلے میں اسے مومن کے نام سے جانتے ہیں، پس یوں کہا جائے گا کہ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز وہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں یہ ملا ہے کہ سب سے پہلا واجب اگر مسلمانوں پر، مومنوں پر واجب ہوا ہے تو وہ ہے نماز۔ قرآن مجید نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اس کے بارے میں اتنی تاکید کی ہے کہ اتنی موٹی کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، 6236 آیتوں کو رکھنے والی کتاب، اس میں 98 مرتبہ صرف اور صرف نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس کی اہمیت ہمیں ایسے بھی مل جاتی ہے کہ یہ نماز وہ ہے کہ جو دین کا ستون اور پلر کہا جاتا ہے۔ خود روایات کے جملے ہیں کہ اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اگر نماز ٹھکرا دی گئی، نماز قابل قبول نہ ہوئی تو انسان کے سارے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ پس ہمیں نماز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، نماز کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، اور خصوصاً اس نماز کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ جو خدا سے قربت حاصل کرا دے، جو خدا تک ہمیں پہنچا دے، جو خدا تک ہمیں رسائی میں مدد کرے، جو خدا تک ہمیں پہنچانے میں مدد کرے۔ خصوصاً ایسی نماز کب ہوگی؟ ایسی نماز تب ہوگی جب ہم گناہوں سے دور ہوں گے۔ ایسی نماز کب ہوگی؟ جب ہم برائیوں سے دور ہوں گے۔ ایسی نماز کب ہوگی؟ جب ہم
اچھائیوں میں اترتے ہوئے برائیوں سے دور بھاگتے نظر آئیں گے تب ہوگی۔ اخلاص پایا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا دل خاشع ہو، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو، اور اللہ کی طرف اگر آپ کا دھیان رہنا ہے تو پھر ایسا کرنا ہوگا کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک کام کر رہے ہیں، ایک چیز ادا کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی باتوں کو سنیں تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے اپنی بات کہیں تو ہم نماز کے فریضے کو ادا کریں۔ یہ وہ طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے ہم نماز کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ نماز کیا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ نماز کو ترک کیا جاتا ہے، نماز کو چھوڑا جاتا ہے، نماز کو چھوڑنے کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں، کچھ نقصان پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا دوزخ والوں کی ایک نشانی ہے، دوزخ میں جانے کی ایک نشانی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا یقیناً اگر اسے شفاعت اہل بیت نصیب نہ ہو، اگر اس کے دوسرے اعمال کہیں نہ کہیں اس قابل نہ ہوں، تو پھر وہ جہنم کے لائق ہے، جنت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز نہ پڑھنا کفر کی علامت بتائی گئی ہے، نماز نہ پڑھنا نفاق کی علامت بتائی گئی ہے، بتایا گیا ہے۔ اب انسان خاص طور سے اس پر توجہ دے کہ نماز ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں قیامت کے دن، خود قرآن کے الفاظ ہیں یہ کہ اگر نماز انسان نہیں پڑھتا ہے تو قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جو حسرت کریں گے، جو غبطہ کریں گے، جو رشک کریں گے، جو یہ چاہیں گے کہ اے کاش ہم بھی نماز پڑھنے والوں میں سے ہوتے، ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوتے کہ جو برزخ کے اندر حیات طیبہ پانے والے لوگ ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوتے جو کامیاب لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ توجہ کریں تو آج کائنات میں نماز کے حوالے سے 3 طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ایک حصہ وہ ہے کہ جو نماز کو دین کا جز نہیں مانتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ سوچتا ہے کہ نماز دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ نہیں، وہ مانتا ہے کہ نماز دین کا حصہ ہے، لیکن نماز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، زیادہ اس کو وقار نہیں دیتا، عزت نہیں دیتا۔ نماز کے بارے میں سوچتا ہے کہ ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کہ بہت اہم نہیں ہے، چھوڑ کر بھی کام چل سکتا ہے۔ نماز نہ بھی پڑھیں تو نہ پڑھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا۔ نہیں، اگر اہمیت نہیں دے رہے ہیں تب بھی اس کے نتیجے آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو جزء دین سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نماز کو انجام دیتے ہیں، اس کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں۔ پہلی صفت کہ جو آپ کے سامنے پیش کی کہ جو لوگ نماز کو جزء دین نہیں سمجھتے وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والے ہیں، وہ منافق ہیں، صرف زبان سے دعوی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کرتے ہیں، دراصل وہ کافر ہیں۔ دوسرا گروہ، دوسرا حصہ کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، جو نماز کو دوسری چیزوں پر مقدم نہیں جانتا، جو نماز کو صرف یہ کہ بس ہاں ایک چیز ہے، اللہ نے کہی ہے اور ایسے تسلیم کرتا ہے، یا لفظوں کو پلٹ کے کہا جائے نماز کو بہت ہلکا سمجھتا ہے، سبک سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں چھٹے امام کی وہ روایت ان کے سامنے پڑھی جائے،
اور ان کو بتایا جائے کہ چھٹے امام ہیں، آخری وقت ہے، جاگنے کا عالم ہے، اور ایسی صورت میں شہادت کے جام کو نوش فرمانے جا رہے ہیں، زہر بدن پر اثر کر رہا ہے، ایسی صورت میں امام نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا، اپنے اقربا کو بلایا، اپنے اعزاء کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنی بیٹیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا اے بیٹو یاد رکھو، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاح، نماز کو جو بھی ہلکا سمجھے گا یاد رکھے کہ ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی۔ ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنے اعمال کے بیس پر، اپنے اعمال کی بنا پر جنت کو حاصل کر لے، جہنم سے دور رہ جائے؟ کون ہے ہم میں سے کہ جو برزخ کی سخت منزلوں کو اپنے اعمال کی بنا پر جھیل جائے؟ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، چونکہ جتنی بھی ہماری اچھائیاں ہیں سب کے سب میں ہمیں احتمال ہے کہ ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے قبول نہ ہو، لیکن جتنی بھی برائیاں ہم نے انجام دی ہیں ان میں ہمیں 100% ہمیں یقین ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، غلط کیا ہے، برا کیا ہے، اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ جو برائی کی ہے اس کے پیچھے عذاب الہی بھی ہمارے آنے والا ہے۔ پس انسان یہاں پر توجہ دے کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک اہل بیت کی شفاعت نہیں پہنچے گی، اہل بیت کی شفاعت اسے کام نہیں آئے گی، اہل بیت کی شفاعت ہوگی نہیں، امام کہیں گے نہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ اسی لیے شاید امام نے ارشاد فرمایا ہے، امام نے کہا ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت، رسوائی، خاری نہ بننا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ایسے ہوں کہ جو ہماری ذلت و رسوائی کا سبب بنے۔ بس ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب ہم نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کریں کہ نماز جو پنجگانہ ہم انجام دیتے ہیں، جو پنجگانہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کون سی نماز ہے؟ یہ نماز یا صبح کی ہے، یا ظہر کی ہے، یا عصر کی ہے۔ صبح کی نماز تقریباً 1.25 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، اور اس دوران ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے۔ اس کے سلسلے سے بھی کہا گیا ہے کہ انسان بہتر یہ ہے کہ نماز کو اس وقت میں پڑھے کہ جب تک ستارے آسمان پر موجود ہوں۔ بعض روایتوں میں اس طریقے سے نقل ہوا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص کہ جو مغرب کی نماز کو اس وقت پڑھے جب ستارے آسمان پر آ جائیں، آسمان پر چھا جائیں، اور ملعون ہے وہ شخص کہ جو صبح کی نماز کو اس وقت پڑھے جب ستارے آسمان سے غائب ہو جائیں۔ بس ہمیں خاص توجہ دی، لیکن اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر، سمجھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بیدار رہتے ہوئے، کسی مشکل میں نہ پڑتے ہوئے ایسا کام انجام دے، تب وہ اس روایت کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ تھا یہاں پر نماز کے حوالے سے۔ اب نماز صبح انسان ہے کس وقت پڑھے گا نماز صبح؟ اس کے لیے اس کے وقت کے سلسلے سے یہ کہا گیا ہے کہ صبح 2 طریقے سے، یا صبح کاذب ہے یا صبح صادق ہے۔ آسمان سے، مشرق سے ایک سفیدی رونما ہوتی ہے، ایک سفیدی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور وہ آسمان میں پھیل جاتی ہے۔ جس وقت یہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فجر اول، اور یہی سفیدی جب آسمان میں پھیل جاتی ہے
اسے کہتے ہیں فجر دوم، اور اسے ہی کہتے ہیں نماز صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز صبح کے وقت میں ہمیں اس طریقے سے توجہ دینی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز صبح کے وقت سے پہلے اس نماز کو ادا کر لیں۔ اچھا، نماز صبح میں جو چیز ہم اس سے روبرو ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اونگ کی حالت میں، نیند کی حالت میں نماز کو ادا کرتے ہیں، جبکہ نیند کی حالت میں، اونگ کی حالت میں ہماری نماز کا پڑھنا مکروہ ہے اور ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے اور ثواب کی کمی کا سبب ہے۔ نماز ظہر، نماز ظہر کیا ہے؟ نماز ظہر وہ 4 رکعت نماز کی جو انسان پر واجب ہوتی ہے، کب؟ جب زوال کا وقت ہو، سورج اپنی بیچوں بیچ میں روشنی پھیلا رہا ہو۔ اگر آپ ایک لکڑی لے کر زمین پر گاڑ دیں تو اس کا سایہ کسی بھی سمت مائل نہ ہو، کسی بھی سمت نہ جھکے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو ظہر کا اول وقت شمار کیا جاتا ہے۔ ظہر اور عصر کا اول وقت یہ ہے کہ انسان ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہونے کے بعد سے لے کر 4 رکعت نماز کا جو وقت ہے وہ اول وقت ہے، اور اس میں عصر کی نماز کو نہیں پڑھ سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ لاسٹ کا مغرب سے ملا ہوا جو وقت آتا ہے، غروب سے پہلے کا جو وقت ہے، وہ 4 رکعت نماز کا جو وقت ہے وہ صرف اور صرف عصر سے مخصوص ہے، اس میں ظہر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے عرض کریں، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان ہے بھول گیا، ایک انسان ہے وہ متوجہ نہیں تھا، اور ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مصلی پہنچا اور اس نے عصر کی نماز شروع کر دی۔ اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کہنے لگے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس وقت۔ کہنے لگے اگر 3 رکعت سے پہلے اسے یاد آ جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ نیت کرے گا کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اور جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں وہ نماز ظہر کی ہے، اور میں ظہر کی نیت سے یہ نماز کو ادا کر رہا ہوں، اس نماز کو ادا کر رہا ہوں۔ لیکن ایک انسان ہے 4تھی رکعت میں پہنچ گیا ہے، اور 4تھی رکعت میں رکوع میں ہے، یا رکوع کے بعد پہنچ گیا ہے 4تھی رکعت میں، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ نماز عصر کو ہی ادامہ دے گا، آگے بڑھائے گا، اور یہ سوچے گا کہ ہم نماز عصر کو ادا کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ نماز ظہر کو پڑھے گا۔ اسی طریقے سے عشاء اور مغرب کی نماز میں ہے کہ ایک انسان جس کو مغرب پڑھنا چاہیے تھا وہ سہون، وہ غلطی سے، وہ بھولے سے، وہ متوجہ نہ ہونے کی بنا پر کیا کرے؟ عشاء کی نماز کو شروع کر دے، عشاء کو سوچ کر نماز کو شروع کر دے۔ اتفاقاً اس کے ذہن میں آ جائے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ نماز مغرب کی ہونی چاہیے تھی، عشاء کی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی یہ اگر پہلی رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں ہے، تیسری رکعت میں ہے، 4تھی رکعت کے رکوع سے پہلے ہے، تو ایسی صورت میں وہ نیت کرے گا کہ ہم مغرب کی نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ 4تھی رکعت کے رکعت میں ہے تو وہیں سے وہ بیٹھ جائے گا اور تشہد اور سلام پڑھے گا، اور اس کے بعد 2 سجدے سہو کر کے بیجا قیام کے لیے 2 سجدے سہو کر کے نماز کو تمام کر دے گا۔ لیکن اگر وہ 4تھی رکعت کے رکوع کو پہنچ گیا ہے اور رکوع میں ہے، اور ایسی حالت میں اسے یاد آ گیا
تو وہ نماز عشاء کو کامل کرے گا، پورا کرے گا، اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کو ادا کرے گا۔ ہماری گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے اسی موضوع کے تحت ہوگی اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بتائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے وداع چاہتے ہیں، آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔